बड़े बड़े लीडर थे, जो कोई कह रहा था कि मुझे यहाँ पे गोली मार दो, कोई कह रहा था कि मैं कुछ भी हो जाए छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये सारे लोग, ये तो 2 रातों की जो जेल है या 1 हफ्ते या 2-4 दिन की सी क्लास जेल, उसको बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते थे। कहा जा रहा है कि प्रेशर है उनके ऊपर, दिखाई भी दे रहा है कि प्रेशर है उनके ऊपर। खान साहब का मुस्तकबिल वो इतना कोई महफूज दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे बड़ा क्लैरिटी के साथ कहूँगा कि PTI पर पाबंदी लगाने की गलती ना की जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। आज के व्लॉग में हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली तो ये है कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ जिस हकीकी तब्दीली का सामना कर रही है उसको हम देखेंगे। दूसरा, जो PDM की जो स्ट्रेटजी है उसको हम देखेंगे, और आने वाले इलेक्शन में किस किस्म के आसार और क्राइम दिखाई दे रहे हैं हम उस पर भी बात करेंगे। बड़ी तेज़ी के साथ तहरीक इंसाफ की जो विकेट्स हैं वो गिर रही हैं, और जो विकेट्स गिरने की रफ्तार है वो इतनी तेज़ है कि समझ नहीं आती। वो उनकी गिनती अभी मीडिया के ऊपर आती है कि इतने लोग छोड़कर चले गए, तो अभी ये बात ख़त्म हो रही होती है तो 2-4 लोग और जो उनसे हैं उनकी तरफ से ऐलान हो जाता है कि वो भी PTI को छोड़ रहे हैं। और ये जो सारी सूरत हाल है, अगर हम इसको देखें तो 9 मई के बाद आज 28 मई को यौम तकबीर भी मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। 28 मई तक, यानी 9 से 28 तक, ये 19 दिन का जो प्रोसेस है, और इसमें से आप 2 दिन और भी निकाल लें, पिछले कोई 18 दिनों के अंदर हमने ये देखा, तकरीबन आप कह सकते हैं कि कम अज़ कम 50 से ज़्यादा लोग जो उनसे हैं वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। और इन लोगों में कोई ये नहीं है कि कोई निचले दर्जे के कारकुन जो उनसे हैं उन्होंने छोड़ा है, बल्कि ये है कि जो आम कारकुन है PTI का, और जो एक लोगों को उन्होंने तैयार किया है जिस ट्रैक के ऊपर, वो तो शायद अब भी PTI के लिए बात कर रहे हैं, और जेलों में जो बंद हैं वो बेचारे जेल भुगत रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लीडर थे, जो कोई कह रहा था कि मुझे यहाँ पे गोली मार दो, कोई कह रहा था कि मैं कुछ भी हो जाए छोड़कर नहीं जाऊँगा, कोई कह रहा था कि हमारी रेड लाइन है इमरान खान, पता ये चला कि ये सारे लोग, ये तो 2 रातों की जो जेल है या 1 हफ्ते या 2-4 दिन की सी क्लास जेल, उसको बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते थे। कहा जा रहा है कि प्रेशर है उनके ऊपर, दिखाई भी दे रहा है कि प्रेशर है उनके ऊपर, महसूस भी हो रहा है प्रेशर है उनके ऊपर, और इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए कि जब आप इस तरह का रास्ता इख्तियार करते हैं, जब आप ट्रैक ही ऐसा ले लेते हैं जिसका एंड इस किस्म के प्रेशर पर ही होना है। आप ज़रा देखें ना कि पिछले 1.5 साल के दौरान, 1.25 साल के दौरान, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ने जो मूड इख्तियार किया, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो इश्तियाल अंगेज़ी की, और जिस तरह से नाम ले लेकर उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर हुए, वो लोग अपने ही इदारों को उन्होंने जिस तरह से डैमेज करने की कोशिश की, और 9 मई को जिस बुरी तरह से उन्होंने हमला कर दिया स्टेट के ऊपर और स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर, तो उसके बाद तो फिर डेफिनेटली इस किस्म का दबाव और प्रेशर आना एक नेचुरल सी बात थी। बात तो ये है कि अगर आप इतने ही देर थे कि गोली तक खाने के लिए तैयार हैं, तो आज आपको खड़े होना चाहिए था, आप नहीं खड़े हुए। मतलब ये हुआ कि आप फसली बटेरे थे, मतलब ये हुआ कि आप मौका परस्त थे। आपको जैसे ही ज़रा सी गर्म हवा लगी तो आपने वो साइबेरिया के परिंदों की तरह से आप लंबी उड़ान भर ली है। कोई आराम से बैठ गया अपने घरों में कि मेरे बच्चे जो उनसे मैं उनको टाइम देना चाह रहा हूँ, किसी के बच्चे को बीमारी है उसको टाइम देना चाह रहे हैं वो लोग। लेकिन क्या आज से साल पहले, 6 माह पहले या 10 साल पहले जब वो लंबी ज़ुबान करके इस तरह की बातें कर रहे थे, उस वक्त उनको इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं था? माना कि उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल को उन्होंने नॉन पॉलिटिकल खलफशार में तब्दील किया, और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उसका भुगतान कर रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे अगले 2-4-6 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में खान साहब का मुस्तकबिल वो इतना कोई महफूज दिखाई नहीं दे रहा। या तो वो घर में नज़रबंद हो जाएंगे, या फिर उनको भी उसी तरह से फ़ौजी अदालतों में पेश कर दिया जाएगा, या उन्हें किसी और ट्रायल में से गुजारा जाएगा। उसके लिए वो तैयारी रखें। अगरचे आप वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और साथ ये भी कहते हैं कि इसे कमज़ोरी ना समझा जाए, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि काश खान साहब 2011 के बाद मुल्क के अंदर एक फ़हम व फ़रासत और तदब्बर और दूरअंदेशी की सियासत पर अमल करते, उसका मुजाहरा करते, अपने आप को स्टेट्समैन साबित करते। करोड़ों लोगों को आपने अपने पीछे लगाया, करोड़ों लोगों को अपनी उम्मीद दिलाई, उनके ख्वाब बनाए, और उनके अंदर फिर ये सारा कुछ आपने पैदा करके
آپ نے ان کو ایسا ایک زہریلا انجیکشن لگا دیا کہ جس کے نتیجے میں ہر بندہ جو ہے وہ خون خوار ہوا ہے، اور یہ خون خواری اور یہ تشدد اور ایک عدم برداشت اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ اپنے ہی اداروں پر چڑھ دوڑے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اب جب آپ پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ لوگ جو سے ہیں وہ آپ کے پیچھے آئیں گے، کیونکہ لوگ رہے ہی نہیں۔ آپ کی اپنی پارٹی کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے نا، شیریں مزاری سے لے کر اور فواد چودھری تک، جو آپ کو کہیں ٹکنے نہیں دے رہے تھے، یا چوہان صاحب سے لے کر باقی جتنے بھی آپ نے دیکھا کہ علی زیدی اور عمران اسماعیل اور اس طرح کے لوگ، اس قبیل کے لوگ سارے ہی بھاگ گئے، سب نے چھوڑ دیا۔ تو اب کوئی بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ نے کچھ سمجھا ہے تحریک انصاف نے، اگر اب خان صاحب نے کچھ سمجھا ہے تو وہ اپنی سوچ میں، اپنی حکمت عملی میں تدبر اور فراست پیدا کریں۔ انہیں اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ جھکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی تضحیق اور تحقیر کرتے ہیں، جو دوسروں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ مکافات عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تحریک انصاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات جو باقی لوگ ہیں نا، باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بڑے وہ ٹھٹھے وہ بھی لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بڑا اچھل کر وہ اب تحریک انصاف پر مذاق کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز سے بچیں۔ یہ وقت ہے، یہ مذاق اڑانے کا وقت نہیں ہے، ہنسی کا وقت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی بھی تاریخ جو سی ہے وہ ماشاءاللہ اسی طرح کی ہے، کوئی آپ کے سر کے اوپر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ان چیزوں سے سیکھیں، عبرت پکڑیں، اور اس عبرت کی بنیاد پر اپنا مستقبل کا ٹریک بنائیں۔ کیا بات کریں بندہ کہ نادیدوں کی طرح سے، اچھے الفاظ نہیں لگتے، برا لگتا ہے، آپ نے اس کے اوپر ناچنا شروع کر دیا۔ یہ وقت جو سا ہے یہ چھلانگے لگانے کا وقت نہیں ہے، جوتے لگانے کا وقت نہیں ہے، ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہے۔ یہ وقت سیکھنے کا ہے، یہ وقت عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ہے، یہ وقت سوچنے کا ہے کہ جب ہم اپنے ہی گھر پر حملہ ور ہوتے ہیں تو ہمیں کون کون سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو سب سیکھیں، اکراس دا بورڈ، تحریک انصاف سے لے کر مسلم لیگ نون تک، اور کاف لیگ سے لے کر MKM تک، سارے لوگ سیکھیں، پیپلز پارٹی بھی سیکھیں، سارے لوگ اس چیز کو سیکھیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوسری بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی بہرحال ڈیولپ ہو گئی ہے، جو اتحادی حکومت ہے، جو PDM والے ہیں، ان کے لیے، کہ اب اس وقت اگر وہ تھوڑا سا ہوش مندی کا مظاہرہ کریں اور اس معاملات سے سیکھ کر اپنے رویے میں ایک تدبر اور فہم و فراست پیدا کریں اور اس کو بڑھا لیں تو ان کے لیے گنجائش بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو حکومت کے لیے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ انہیں ایڈمنسٹریٹولی فار دا سیک آف پیپل آف پاکستان بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، امکانات پیدا ہو رہے ہیں، جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات سے لے کر بجلی کی قیمتیں، اور بجلی کی قیمتوں سے لے کر آگے جو آٹے کی قیمتیں ہیں، اور آٹے کی قیمت کے ساتھ ساتھ جو دیگر اشیاء خورونوش انوش ہیں جیسے گھی ہے، خاص طور پر اگر موجودہ حکومت بہتر فیصلہ سازی کر سکی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں کوئی 100 روپے تک کمی لانے کا پلان کر رہے ہیں، رشیا بھی آپ کو پیٹرول دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو خوردنی تیل ہے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو اچھی طرح سے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کتنا نیچے آ چکا ہے، اور ابھی تک آپ نے اس کی قیمتیں کم نہیں ہونے دی ہیں۔ اب کریں ان کی قیمتیں کم، یہ موقع ہے، یہ وقت ہے لوگوں کا دل جیتنے کا۔ اگر خوردنی تیل جو سا ہے وہ کم قیمت پر آ جاتا ہے، اس میں 200 روپے تک کی کمی آ جاتی ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں مزید کوئی 100 روپیہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بجلی ہے، اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات کو سستا کرتے ہیں تو فرنس آئل اور دیگر جو چیزوں سے پروڈکشن ہوتی ہے وہ بھی ظاہر نیچے جائے تو اس کا امپیکٹ دیں۔ اب تو IMF بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا، IMF نے آپ کو لفٹ نہیں کرانی جہاں تک دکھائی دے رہا ہے، تو دفع کریں اس کو، اور اس کی شرائط سے بھی جان چھڑائیں، لوگوں کو کوئی ریلیف دیں۔ اور اگر یہ ریلیف دے دیا جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو ایسا ایک منظر بن سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو ایک غلغلہ بنا ہوا تھا، ایک تاثر سا اور ایک پرسیپشن بن گیا تھا PTI کا، اس پر ایک زد پڑ سکتی ہے، لوگ آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں، PDM دوبارہ سے اقتدار میں آ سکتی ہے۔ اس کے امکانات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان امکانات کو آپ یقینی حقائق میں تبدیل کریں تاکہ
لوگوں کی اگر آپ خدمت کا ایک عزم اور جذبہ رکھتے ہیں تو اس کو جاری رکھ سکیں۔ میں یہاں پر جو اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہے، ان کو بھی یہ کہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے یہ 15-20 دنوں میں اپنی ایک یکجہتی کو اور اپنی سولیڈیرٹی کو، اپنے ڈسپلن کو، اپنے اندر ایک نظم اور تنظیم کو ثابت کر کے جو ریاست دشمن عناصر اور یا ریاست کے اوپر جو حملہ آور ہونے والے عناصر ہیں ان پر جو آپ نے گرپ کی ہے، اسی طریقے سے آپ جو دیگر لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ایک انڈائریکٹ طریقے سے یہ ضرور دباؤ ڈالیں کہ وہ ڈیموکریسی کے لیے اور جمہور کے لیے، نہ صرف جمہوریت بلکہ جمہور یعنی عوام کے لیے بھی کچھ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں جاتے جاتے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر شاید پابندی لگا دی جائے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ تو بڑے پرجوش ہیں، بڑا شوق بھی ہے انہیں، وہ تو موقع کی تلاش میں پابندی لگا دی جائے۔ پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے۔ میں یہاں پہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہوں گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی غلطی نہ کی جائے، اسے سیاسی طریقے سے ہی اپنے جو مستقبل ہے یا اپنے جو اس کے اعمال ہیں ان کو بھگتنے دیں۔ جہانگیر ترین متحرک ہوئے ہیں اور لوگ متحرک ہوئے ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بس یہاں تک ٹھیک ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے اس پر پابندی مت لگائیں تاکہ ملک کے اندر جو سیاسی نظام ہے اس پر غیر سیاسی تسلط یا غیر سیاسی دباؤ کا جو تاثر ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے، وہ بہت غلط ہو جائے گا۔ ویسے بھی پولیٹیکل سسٹم میں جو سیاسی جماعت ہے اس کو کالعدم قرار دینا یا اس کو بین کرنا کسی بھی طریقے سے نامناسب ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم ان موضوعات کے اوپر مزید بات کریں گے۔ ہم سروے بھی کریں گے کہ اس وقت جو حالات ہیں لوگ اس کے اوپر کیا سوچ رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔